اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے 2 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ جن کے نفس کمزور نہیں بڑھتے، ان کی قوت کم نہیں ہوتی، ان کے عزائم نرم نہیں پڑتے، وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور اس میں صبر کرنے والوں کے لیے ایک خاص اشارہ پایا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر ہم اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، اس سے تمام زخم ختم ہو جاتے ہیں اور تمام تلخیاں، تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات و واقعات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکالیف مسلط کر دی گئی تھی اور وہ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کا شکار کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہمیں مشکل صورتحال میں بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے بعد آسانی اور خوشی لازمی آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، چند انصاریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، پھر فرمایا، جو مال بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے چھپا کر ہرگز جمع نہیں رکھوں گا، لیکن جو صبر کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی یعنی دولت مند کر دے گا، جو سوال کرنے یا مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھے گا، اور جو صبر کی توفیق مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرے گا۔ کسی شخص کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں ملی۔